آج اتوار کا دن ہے اور اکتوبر کی 10 تاریخ۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور آپ نے اب تک کورونا کی دونوں ویکسینز نہیں لی ہیں تو آپ سعودی عرب کے کسی بھی کامرشل فیسلٹی، تجارتی مراکز، ریستوراں، کافی شاپس، مالز میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ کسی بھی کامرشل، اکنامک، ٹریڈ، انٹرٹینمنٹ، اسپورٹس، ٹورسٹ اور اکیڈمک ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں اور نہ سوشل اور کلچرل سرگرمیوں میں۔ آپ کے لیے کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ عمارتوں میں داخلہ، ہوائی جہاز کا سفر یا سرکاری ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی ممنوع ہو گیا ہے۔ سعودی حکومت نے پورے ملک میں آج آدھی رات سے یہ پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے کا اعلان حکومت نے تقریباً 10 دن پہلے ہی کر دیا تھا کہ تمام لوگ جلد از جلد دونوں ویکسینز لے لیں۔ اس فیصلے سے صرف ان لوگوں کو ایگزیمپٹ یا مستثنیٰ رکھا گیا ہے جو کسی جائز وجہ سے ویکسین نہیں لے سکتے۔ یہ ویکسینز بھی وہی ہونی چاہیے جنہیں سعودی حکومت نے اپروو کیا ہو۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سعودی عرب میں کورونا کے 35 معاملے سامنے آئے، لیکن 51 لوگ صحت یاب ہوئے اور 4 لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ اسی دوران ناردرن بارڈرز کے علاقے میں ایک انسپیکشن میں پایا گیا کہ 29 فیسلٹیز میں کورونا پروٹوکول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ طائف کے کنگ فہد کمپلیکس میں بندروں کی ایک فوج گھسائی ہے جس کی وجہ سے وہاں خوف و ہراس کا عالم ہے۔ یہ بندر جامع عبدالعزیز بن باز کے قریب زیادہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ مختلف عمارتوں، دیواروں اور بلڈنگوں کے اوپر پانی کی ٹنکیوں پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ وہ پانی خراب نہ کر دیں۔ بڑے اور چھوٹے، بچے سب اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ کھانے کی تلاش میں وہاں کی آبادیوں پر حملے بھی کر سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ بابون بندر ہیں جو بندر کی ایک قسم ہے۔ جب سے مین پاور سپلائی کا کام مہنگا ہوا ہے، قیاس ہے کہ سعودی عرب میں جگہ جگہ پر بنے مین پاور سپلائی کے دفاتر غیر قانونی طریقے سے رہنے والے ملازمین سپلائی کر رہے ہیں۔ ان دفاتر کے مالکان نے ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے شکایت کی ہے کہ کیونکہ اب یہ کام اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ جسے بھی ایک ہاؤس میڈ چاہیے اسے ایک معاہدہ کرنا ہوتا ہے جو کافی مہنگا ہے۔ 1 مہینے کے لیے 3000، 1 سال کے لیے 27000 اور 2 سال کے لیے 52000 ریال، اور اس کے لیے ماہانہ تنخواہ 2500 ریال ہونی چاہیے۔ اسی لیے لوگ غیر قانونی طور پر رہنے والوں کو ہی کام پر رکھ رہے ہیں جو 1000 ریال میں مل جاتے ہیں۔ یہ رمضان میں ان کی تنخواہ بڑھ کر 2500 ریال تک ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو کام پر رکھنے میں کوئی دوسرا خرچ نہیں آتا۔ اسی دوران سعودی عرب کی منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کو یہ اطلاع ملی کہ ایک دکان میں بعض غیر ملکی عورتوں کو کام پر رکھا گیا ہے اور انہیں سعودی بتایا جا رہا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دکاندار یمنی ہیں اور وہ یمنی عورتوں کو سعودی بتا کر اپنی دکانوں میں کام کرواتے ہیں۔ منسٹری نے کہا ہے کہ ان کے پاس جو ID کارڈ ہے ان سے ان عورتوں کی تصویر ملانی چاہیے۔ مکہ کے المنصور علاقے میں مقامی انتظامیہ نے غیر قانونی طریقے سے چلائے جانے والے کئی کار ورکشاپس بند کر دیے ہیں۔ ان ورکشاپس کے پاس مطلوبہ لائسنس نہیں تھا اور نہ وہ اس کے قواعد و ضوابط پر عمل کرتے تھے۔ اسی طرح سعودی پبلک پروسیکیوشن نے اس خاتون کو طلب کیا ہے جس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ نازیبا کلمات استعمال کر رہی تھی اور جو مقامی روایات کے خلاف اور غیر اخلاقی تھے۔ اس خاتون کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب چلتے ہیں امارات، جہاں 21 اکتوبر کو عید میلاد النبی کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ امارات کے پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر کے ذریعہ لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ حادثوں سے بچنے کے لیے لگائے گئے نوٹسز کو نوچیں گے یا سرویلنس کیمرے سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی۔ انہیں جیل بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے ملک کے کرمنل لاء کی دفعہ 294 کا حوالہ دیتے ہوئے صاف کہا کہ اس جرم کی سزا کم از کم 1 سال قید اور 50,000 درہم جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ ابوظہبی کی ایک عدالت نے اس خاتون کی درخواست مسترد کر دی ہے جس نے عدالت کے ذریعے اپنے شوہر سے ایک ویلے کا کرایہ اور 8 لاکھ درہم اور ہوٹل کے سامان کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ اور ہوٹل میں رہنے کا کرایہ مانگا تھا، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 16,000 درہم ہر مہینے مینٹیننس کے طور پر دے گا، جس میں گھر کا کرایہ شامل ہے اگر وہ وہاں رہنا چاہے۔
खातून ने दावा किया था कि उस शौहर के उससे 4 बेटे हैं, लेकिन उसने रहने की जगह नहीं दी है। लिहाजा अदालत ने हुक्म दिया है कि शौहर उसे 16,000 दिरहम हर महीने अदा करे, जिसमें 5,000 घर का किराया और दीगर अखराजात शामिल हैं। अदालत ने कहा है कि होटल के कमरे के सामान की हिफाजत उसकी भी जिम्मेदारी थी। इमारात में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 111 केसेस सामने आए हैं, जबकि 191 लोग सेहतयाब हुए, किसी के मरने की इत्तला नहीं है। बहरीन में भी गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 58 नए मामला सामने आए, जिसमें 9 गैर मुल्की मुकीम हैं, 16 मुल्क के बाहर से सफ़र करके आने वाले हैं, लेकिन कोई मौत नहीं हुई। बहरीन की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कमेटी के सरबराह खालिद तुर्क ने कहा है कि मुल्क में कपड़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने बताया कि उसकी वजह यह है कि चीन और यूरोप से बहरीन सामान की नकलो हमल या ट्रांसपोर्टेशन में 400% का इजाफा हुआ है। इसका असर बहरीन के मकामी मार्केट पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा इसी तरह ईस्ट एशिया से आने वाले सामान भी महंगे हो सकते हैं। बहरीन ने भारत और पाकिस्तान को कोरोना की रेड लिस्ट से खारिज कर दिया है। अब यहाँ आने वालों को प्री अराइवल PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ दूसरे 9 मुल्कों को भी इस फहरिस्त से खारिज किया गया है, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक हैं। एशिया से म्यांमार और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। सल्तनत ओमान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन 97 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। इस दौरान एक मौत का भी वाक़या पेश आया। रॉयल ओमान पुलिस ने मुसन्नब के साहिल पर 2 एशियाई नावों में 5 अफराद पर मुश्तमिल अमले को शराब की बोतलें एक दूसरे के हवाले करते हुए पकड़ा। पुलिस के हाथ जो सामान लगा उसमें अल्कोहल की 4,200 से ज़्यादा बोतलें शामिल हैं। उन गिरफ्तार शुदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब चलते हैं कुवैत में अब्दुल अली से शहर कुवैत आने वाली सड़क पर एक हादसे में एक 50 साला मिस्री की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ये वाक़या उसकी गाड़ी के टकराने और उलट जाने से हुआ और उसके जाए हादसे पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अब्दुल्लाह मुबारक इलाके में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वो मंशियात की स्मगलिंग का मुलजिम है और वो फरार था। इसी तरह एक मामले में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसको 2 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है, लेकिन वो भी फरार था। ये दोनों अफराद कुवैती शहरी हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में रहते हैं तो अरब देश को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक भी कर दें।